آج کا دن اور دن جیسا معمولی سا تھا، مگر صبح ہی صبح تائی اماں کی بے تکلفی سے بھری ڈانٹ ڈپٹ اور فٹکار اسے اوپر تک سنائی دے رہی تھی۔ یقیناً لبنہ بھابھی کی شامت آئی ہوئی ہے، اس نے ریلنگ سے نیچے جھانکتے ہوئے سوچا، جہاں سے نیچے کے لانچ کا نظارہ صاف نظر آ رہا تھا۔ تائی اماں اپنی تسبیح لیے ہاتھ میں بیٹھی تھیں، وہ دوپٹہ کندھوں پر پھیراتی نیچے اتری۔ تائی اماں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بچی، جیتی رہو۔ جانے کیا پڑھ کے اماں نے اس پر دم کیا تھا۔ اس نے اس کو نظر انداز کر کے لبنہ بھابھی کی کھوج میں نظریں دوڑائیں۔ سامنے کچن میں ہی وہ موجود نہ تھیں۔ بھابھی کہاں ہیں؟ گئی ہیں بچوں کے کپڑے بدلنے۔ ادھر ناشتے کو دیر ہو رہی ہے، سمر کو آفس جانا ہے، ایک لہجے میں انہوں نے دکھڑا رویا تھا۔ فضا خاموش ہو گئی۔ گھڑی میں اس وقت 7:45 بج رہے تھے، اور اتنا تو وہ بھی جانتی تھی کہ یہاں 8:15 بجے سے پہلے ناشتہ کرنے کا رواج نہیں ہے، مگر بھائی بھی 8:45 بجے نکلتے ہیں۔ آپ کے لیے میں چائے لے کر آتی ہوں۔ کچھ سوچ کر وہ اٹھی۔ ہاں لے آؤ بیٹا، میرے تو سر میں درد ہو گیا ہے۔ کل میری بچی کیا آئی، بہو بیگم کے چہرے کے رنگت درست نہیں ہو رہے۔ ٹھیک کہتی ہے ہیرا، ذرا دلچسپی نہیں کوئی گھر کے کام میں، نہ وقت پر کرتی ہے۔ اپنی بیٹی ہیرا کا ذکر کرتے ہوئے تائی اماں نے پھر سے لبنہ بھابھی کی کشیدہ کہانی شروع کر دی۔ فضا سے زیادہ برداشت نہ ہو سکا تو وہ اٹھی۔ اصل میں تائی اماں، ہیرا باجی گئی تھی 1:30 بجے تھی نا، ایسے میں ان کے ساتھ بیٹھنا بھی ضروری تھا، نہیں تو وہ برا مانتی۔ اب ظاہر ہے کہ ان کے جانے کے بعد ہی سارا گھر سمیٹا تھا انہوں نے۔ 2:30 آرام سے بج گیا۔ بھابھی کے لیے صبح اٹھنا تو پھر واقعی مشکل ہو ہی جاتا ہے نا، اوپر سے ہیرا باجی کے بچے بھی ذرا ٹک کر نہیں بیٹھتے۔ تائی اماں اس کی تائی ہی نہیں، خالہ بھی تھی۔ امی کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے ہی اس کی پرورش کی تھی۔ خاصی لاڈلی تھی وہ ان کی، اس کی ہر بات کو بڑی آسانی سے سن لیا کرتی تھی، تو اس وقت ہیرا باجی کو برا بھلا کہہ کر بھی اسے کوئی خوف نہ تھا، اور ہنس پڑتی تھی۔ اس کی بات پر دل ہی دل میں قائل بھی ہو گئی تو ظاہر ہے نا، کیا بچے تو سارے ہی شریر ہوتے ہیں نا، تم خود بچپن میں ایسی ہی تھی، تب تو لبنہ بھابھی کی طرح آپ بھی ہلکان رہتی ہوں گی نا۔ وہ مسکرا کر تائی اماں کے گلے پر لٹک گئی۔ کوئی کم تنگ ہوتی تھی میں؟ بیچاری تمہاری پھپھو جب تک ہمارے ساتھ ہی تھیں سارا گھر وہی سنبھالتی تھیں، مجھے تو ہیرا اور بدر سمر کے بعد تم سے فرصت نہ ملتی تھی۔ پرانے دن یاد کرتے ہوئے تائی اماں کی آنکھیں ہمیشہ کی طرح زخم کھانے لگی تھیں، اور بیچاری لبنہ بھابھی کو دیکھیں، ان کے لیے کوئی ہیلپر بھی موجود نہیں ہے۔ میں کالج سے آ کر سو جاتی ہوں، شام میں کوچنگ چلے جانا، آپ خود بیمار ہیں، اس پر 3 بچے جن کا اسکول بھیجنا سنبھالنا دنیا کے مشکل ترین کام ہے نا، مگر آفرین ہے بھابھی پر، تمام کام سہولیت سے کر لیتی ہیں۔ گھر الگ جگمگ جگمگ کر رہا ہوتا ہے، پورا محلہ رش کرتا ہے۔ تائی اماں آپ کے انتخاب پر رسان سے کہتے ہوئے اس نے بات کا رخ ہنستے پسند موڑ کی طرف کر دیا تھا۔ تائی اماں کان کی کچی تھی، اس کی بات پر مسکرانے لگی۔ ہاں تو چھان پھٹک بھی تو کتنی کی تھی میں نے، مانو جوتیاں گھسا دی تھی جب کہیں جا کر لبنہ پسند آئی تھی مجھے۔ گھریلو اور سادہ سی پاندان اپنی طرف کھسکاتے ہوئے وہ ذرا دیر پہلے والا اپنا دھیان بالکل بھول چکی ہیں۔ میری بھولی بھالی تائی اماں، سچ میں ہیرا باجی الٹی سیدھی پٹی پڑھا کر بھابھی کے خلاف زہر نہ بھریں نا تو آپ دنیا کی بہترین ساس ہوتی۔ مسکراتے ہوئے اس نے تائی اماں کا جھکا چہرہ دیکھا، جس پر دل میں قدرت اور کینہ نہ ہونے کی وجہ سے نور اترا ہوا تھا۔ وہ بالکل سادہ تھی، خالو کے خاندان میں ان کی مثال دی جاتی تھی، اچھی مہمان نوازی اور اچھی بچوں کی پرورش ان کی اچھی عقل مندی مانی جاتی تھی، مگر جوں ہیرا باجی بڑی ہوتی گئی ان کی خاص ہوتی گئی۔ تائی کے دل میں کینہ اور قدرت تو نہ پیدا ہوئی، تو وہ لوگوں سے پھر اس طرح خلوص اور بے تکلفی سے نہ مل سکی۔ ہیرا باجی انہیں دنیا کا مطلبی چلن سکھا کر
ان کی شادی کو ختم کر دینا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے ہی ان کی شادی ہو گئی۔ سسرال ان کے ٹکر ہی کی تھی۔ انتہائی چالاک اور حاضر جواب ہونے کے باوجود ان کی وہاں ایک نہ چل سکی تو ساری کسر یہاں نکالتی تھی۔ انہیں دنیا کا مطلبی چلن سیکھ کر ان کی شادی کو ختم کر دینا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے ہی ان کی شادی ہو گئی۔ سسرال ان کے ٹکر کی ہی تھی کے باوجود انتہا چالاک اور حاضر جواب ہونے کے ان کے وہاں ایک نہ چل سکی تو ساری کسر ادھر ہی نکالتی۔ ہیرا باجی جب یہاں آتی تو بھابھی اور اپنی ماں کو اچھے سے رہتا دیکھ کر رس اور حسد انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتا۔ میکے میں انہیں اپنی جگہ نظر نہ آتی تو انہوں نے دھیرے دھیرے بھابھی اور ماں کے درمیان نفرت کا بیج بو جاتی کہ سمر بھائی کو بھی خوب برگ لاتی تھی۔ فضا عمر میں تو ہیرا باجی سے بہت چھوٹی تھی، مگر بچپن میں انہیں دیکھا تھا اور چھوٹی تھی، کچھ سمجھ نہ تھی، مگر جو بڑی ہوتی گئی ہیرا باجی کا کردار ان کی آنکھوں کے آگے کھلتا گیا، مگر وہ کیا کر سکتی تھی۔ ہیرا باجی کی فطرت تو بدلنا کسی کے بس میں نہ تھا، تو اس لیے دوسری ذمہ داری سنبھالی، یعنی وکالت کی ذمہ داری، جو نہ جانے کیسے اس کے کندھوں پر ڈال دی گئی تھی۔ ہیرا باجی کے جانے کے کئی دن بعد تک اسے تائی اماں کی برین واشنگ کرنا پڑتی تھی، اور جو ہی وہ واپس اپنی فطرت پر لوٹنے لگتی وہی پھر سے آ کر ان کا دماغ پلٹ دیتی تھی۔ کل بھی وہ 2 ہفتے بعد آئی تھیں، مگر اگلی کئی دن کے لیے لبنہ بھابھی پر ایسے تنگ کرنے کے سارے ہتھ کنڈے استعمال کر کے گئی تھیں۔ وہ کچھ دیر اور تائی اماں کے پاس بیٹھی اس طرح کی باتیں کرتی رہی، اور پھر اس دوران بھابھی بھی کچن میں واپس آ چکی تھی۔ 2 بڑے بچے اسکول جانے کے لیے بالکل تیار تھے، جبکہ چھوٹا فیض، جسے سب بھابھی کا مونوگرام پکارتے تھے، ان کے کندھے سے لگا ہوا تھا۔ ارے تم بھی آ گئیں، بس 2 منٹ ذرا ٹھہرو، میں ناشتہ بناتی ہوں۔ فضا کو دیکھ کر ان کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے تھے، وہ ان کی مدد کرنے لگی۔ فیض ان سے کافی اٹیچ تھا، اس لیے ان کے کندھے پر سوار ہو چکا تھا۔ ٹیبل پر ناشتہ لگانے کے بعد اس نے بدر کے کمرے میں جھانکا، جو آئینے کے سامنے کھڑا بال بناتے ہوئے گنگنا رہا تھا۔ دیکھتے ہی اس نے شور مچا دیا، جلدی کرو بدر، تمہاری بارات نہیں ہے آج، روز تمہاری وجہ سے مجھے دیر ہو جاتی ہے، فکر نہ کرو، وقت پر پہنچ جائیں گے۔ برش بستر پر پھینکتے ہوئے اس نے اطمینان سے کہا تو وہ اسے گھورتی ہوئی اس کی گھڑی اور ٹائی وغیرہ تلاش کرنے لگی، کیونکہ اگلے 10 منٹ تک اس کو کچھ نہیں ملنے والا تھا۔ وہ کتنا ہی تلاش کرتا۔ تھینکس، ویسے تمہیں اس طرح کام کرتے دیکھ کر سوچتا ہوں جب اس کمرے میں تم آ جاؤ گی تو زندگی میں بھلا کیا تبدیلی محسوس ہوگی۔ کیوں نہ کوئی اور لڑکی دیکھوں۔ یقیناً اسے جلانے کے لیے وہ مسکرا کر آئینے میں اس کے ابھرتے عکس کو دیکھ کر بولا تھا۔ نشان ٹھیک لگا تھا۔ وہ غصے سے گرانے لگی، دیکھو ذرا، آنکھیں نہ نکال دوں تو میرا نام فضا نہیں۔ اتنا غصہ، تم تو پکی لڑاکا ہو فضا، میں بیچارہ کیا کروں گا، وہ بڑی افسوسگی سے بولا تو وہ اور بھی غصے میں بھر گئی۔ ہاں تو لے آنا کوئی اور، لبنہ بھابھی جیسی مسکین اور اللہ تعالیٰ کی گائے، جو تائی اماں کے طعنے اور ہیرا باجی کی سیاست کی نظر ہوتی رہے۔ اسے غصہ ان پر ہی تھا، اس لیے الٹ پڑی تھی۔ بدر چونک کر مڑا تو سنجیدہ تھا۔ وہ میری بڑی بہن ہے اور تمہاری ہونے والی نند، ابھی سے جھگڑا مت شروع کر دو۔ بہن تو وہ میری بھی ہیں، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ میری زندگی میں آگ لگانے کا انہیں سرٹیفکیٹ جاری ہو گیا ہے۔ سن لو نا بدر، میں یہ سب برداشت نہیں کروں گی، اور اگر تم نے بھی ان کے ساتھ دیا جیسے کہ سمر بھائی کرتے ہیں نہ، تو تمہاری اور اپنی جان کو میں ایک کر دوں گی۔ اس کی دھواں تقریر اور دھمکیاں جاری تھی۔ سن رہا تھا کہ لبنہ بھابھی نے اندر انٹری کی، خیریت، کس بات پر اس قدر دھمکایا جا رہا ہے میرے دیور کو؟ انہوں نے ہلکے ہلکے مسکراہٹ ہونٹوں پر لیے آتے ہی سوال کر دیا۔ شادی کے بعد الگ گھر لوں گی، جیٹھانی کے ساتھ منظور نہیں، یہ مسئلہ ہے بھابھی۔ وہ سانپ کی طرح کیچلی بدل گیا تھا۔ فضا نے پہلے تو حیرت سے آنکھیں پھاڑی، پھر سائڈ ٹیبل پر پڑا گلدستہ اسے کھینچ کر مارا۔ بچپن کی پریکٹس سے نشانہ جا کر لگا، اور یوں ذرا دیر میں بدر اور اس کے درمیان جھگڑا عدالت عالیہ میں پیش ہو چکا تھا۔ اس لیے کسی نے بھی اس کا ساتھ نہ دیا، اور لبنہ بھابھی چپکے چپکے ہنستی رہیں۔
اس شام بھابھی سو کر اٹھی تو بھابھی کا چہرہ اسے کچھ اترا سا محسوس ہوا۔ وہ کپڑے چینج کیے بغیر ادھر ادھر کام کرتی پھر رہی تھی۔ وہ ان کے پاس چلی آئی۔ کیا ہوا بھابھی؟ آج تو آپ اپنی امی کی طرف جا رہی تھی نا؟ ہاں فضا، مگر اب نہیں جا رہی۔ رخ موڑ کر انہوں نے چہرہ چھپا لیا۔ لیکن کیوں بھابھی؟ آج تو آپ کی بہن کے سسرال والے آ رہے ہیں نا تاریخ طے کرنے۔ وہ جھٹ سے گھوم کر ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی، جن کی پلکیں آنسوؤں کے قطرے سے بھیگی ہوئی تھیں۔ ہاں، مگر آج ہیرا باجی رات کے کھانے پر آ رہی ہیں۔ ممی نے جانے سے منع کر دیا ہے۔ تائی اماں کے انکار کے بارے میں بتاتے ہوئے انہوں نے سر جھکا لیا تھا۔ فضا کا تو خون کھول اٹھا۔ ابھی پرسوں ہی تو ہیرا باجی آئی تھی نا، اور اس روز اتفاقاً بھابھی نے خوشی میں اپنے جانے کا پروگرام انہیں بتا دیا تھا۔ کئی سالوں کی منگنی کے بعد اب ان کی بہن کی شادی کی تاریخ طے ہو رہی ہے، اس لیے ان کا جانا ضروری تھا۔ وہ ہیرا باجی کی چال سمجھ گئی تھی۔ او آئی سی۔ وہ تعسفی اور سنجیدگی سے لبنہ بھابھی کو دیکھنے لگی۔ تو آپ نہیں جائیں گی؟ بھابھی نے نا میں جواب دیا تو فضا نے کہا، بہت بزدل ہو آپ۔ میں بھائی سے اور تائی اماں سے بات کرتی ہوں، کہا، اور بھابھی کا روکنا نظر انداز کرتی وہ نکل گئی۔ آج ہیرا باجی آئیں گی نا، اس لیے میرا پروگرام ہے، چوپاٹی چلیں گے، بچے بھی خوش ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد ہی تائی اماں کو لائن پر لا رہی تھی، مگر گاڑی تو صرف ایک ہے، لبنہ اور بچے ہی بیٹھ جاتے ہیں، اس میں تو ہیرا بچے اور داماد میاں کہاں سمائیں گے؟ کیا ضرورت ہے؟ انہیں تو جانے دینا آپ ان کے میکے، ہم سب جائیں گے چوپاٹی پر۔ وہ ہوشیاری سے بولی تو تائی اماں ایک لمحے کو سوچ میں پڑ گئی، اور وہ ایک لمحہ ہی اس کے لیے کافی تھا۔ پھر وہی ہوا جو اس نے چاہا تھا، ہیرا باجی آئیں تو جھلس کر رہ گئی۔ تائی اماں نے خوشی خوشی چوپاٹی کا پروگرام بتایا تو بھی ان کا بگڑا موڈ ٹھیک نہ ہوا، تو وہ سمجھ گئی تھی کہ ہیرا باجی خوش نہیں ہے بھابھی کے مائکے جانے سے۔ لیکن جب وہ واپس لوٹی اس کا دل خوش ہوا۔ جو واپسی پر لبنہ بھابھی کی مسرت سے جگمگاتے چہرے کو دیکھ کر کچھ اور کھل گیا۔ بدر اس کی مہارت کا قائل ہو گیا تھا، اس بار بھی اسے ستائشی نظروں سے دیکھ کر وہ رہ گیا، اور وہ اپنی کامیابی پر نازی ہو گئی۔ ادھر امتحان ختم ہوئے اور ادھر بدر اور اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ اس مرتبہ بھی ہیرا باجی نے ہر معاملے میں زبردستی اپنی رائے ٹھوسنے کی کوشش کی، مگر اب کی بار ان کا مقابلہ فضا سے تھا، جس نے تائی اماں کو مٹھی میں لینے کا گڑ خود انہی سے سیکھا تھا، اور اب وہ شاگرد استاد کے بھی کان کتر رہا تھا۔ شروع کا کچھ عرصہ بےحد اچھا گزرا۔ بدر کی جاب تو کوئی خاص نہیں تھی، مگر فضا کے والد نے انہیں تفریح طور گھومنے بھیج دیا۔ پورا مہینہ گزار کر جب وہ پلٹے تو اسے احساس ہوا اس دوران ہیرا باجی اپنا کام کر گئی تھی۔ اب وہ بہو تھی، لاڈلی بیٹی نہیں تھی، اب اسے پھونک پھونک کر قدم رکھنے تھے۔ اس نے ایسا ہی کیا تو پھر بھی ہیرا باجی کا کام زیادہ پختہ رہا، ان کا دخل انداز زیادہ ہی ہو گیا تھا، اور شام کو بدر کے ساتھ گھومنے کے لیے نکل رہی تھی کہ باجی چلی آئی۔ ان کا خیال تھا کہ فضا ٹھہر جائے گی، مگر وہ اللہ حافظ کر کے آگے بڑھنے لگی تھی۔ باجی ایسے رویے کی عادی نہیں تھی، ہیرا باجی نے صاف صاف اسے سنا گئی۔ جواب میں وہ بھی چکی نہیں تھی۔ بدر نے اسے تپاڑ دیا، اب کم سے کم بڑی بہن کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ شرم فضا، کچھ لحاظ ہے، بڑی ہیں تم سے۔ غصے میں اتنا کہنا ہی غضب ڈھا گیا۔ وہ ایک منٹ میں اس سے دور جا کھڑی ہوئی، اور جب بولی تو سب نے سنا۔ مجھے کتنا لحاظ ہے یہ بتانا ضروری نہیں، جبکہ خود تمہاری بہن کی کیا حرکتیں ہیں، کون غافل ہے ان سے؟ وہ یہ ایک لوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ان کی خاطر میری بے عزتی کرو۔ میں بھی اپنے بابا کی ایک لوتی بیٹی ہوں، جس طرح یہ اپنے گھر کے فیصلے خود کرتی ہیں، اسی طرح میں بھی خود کروں گی۔ بیٹی گھر سے چلی جائے تو مہمان بن جاتی، اور مہمانوں کو اتنا حق نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں کے گھریلو معاملات میں دخل اندازی کرے۔ حالت غیظ میں اس کے ہونٹ فڑفڑا رہے تھے۔ بدر ڈانٹنے لگا تو وہ شدید غصے میں ہیرا باجی کی طرف مڑی، جو ایسے رویے کے لیے تیار نہیں تھی۔ لبنہ بھابھی کو شیئر کرتے کرتے آپ کو یہ احساس ہی نہیں رہا کہ ہر لڑکی لبنہ نہیں ہوتی، آپ نہ جانے کس مٹی کی بنی ہوئی ہیں، اپنے بھائیوں کے گھر میں سکھ اور سکون برداشت نہیں کر سکتی
सकती। जो ही आपको इत्तला मिलती है कि भाभी या मैं कहीं जा रही हूँ, आप बस चली आती हैं और चाहती हैं कि हम सब काम करके आपकी खिदमत पर लग जाए, जबकि आपके अपने घर में यह हालात है कि शादीशुदा नंदों की आमद पर ख़ुद कमरे में जाकर बंद हो जाती हैं। मैं जानती हूँ आप हमें क्यों डिस्टर्ब करती हैं, क्योंकि आप खुद डिस्टर्ब हैं। हर लहजे में वे एक आलिम तेश में सुनती जा रही थी। अरे देख रहे हो बदर, ये किससे जवाब दराजी कर रही है। अंदाज सरासर बरगलाने और उकसाने वाला था। वह क्या मुझे देखेंगे, देखना तो आपको चाहिए। आपने ख़ुद कभी अपनी नंद और सास के साथ बनाकर नहीं रखी, इसलिए आपको अपना घर खाने को लगता है। वहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं है तो घबरा कर आप यहाँ आ जाती हैं, और यहाँ आकर आपकी घटिया सोच आपको यह पावर करती है कि इस घर में भी आपकी कोई जगह नहीं, तो अपने जान पूछ कर भाभी और ताई अम्मा के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा की, जिन्हें मैंने बड़ी मुश्किल से दूर किया। तो अब आप मेरी ज़िंदगी दुश्वार बनाने चली आई हैं। जो कुछ आपको नहीं मिला उसमें आपकी किस्मत और ख़ुद आपकी फितरत का हाथ है। हीरा बाजी, मुझसे या भाभी से बदला लेने से आपको शायद तसल्ली तो मिल जाए, मगर ये कोई मसले का हल नहीं है। प्लीज़ जाकर अपना घर बनाएं, दूसरों का ना उजाड़ें। ये सब कुछ कहते कहते वह हाँफने लगी तो चुप हो गई। इस दौरान सब लोग अपने अपने कमरों से निकल आए थे। ताई अम्मा ने बेयकीनी से बेटी की तरफ देखा, मगर वह इस कदर शर्मिंदा थी कि नज़र झुकाए दरवाजे की तरफ मुड़ी। सब लोग बेचैन से होकर कुछ कहने ही वाले थे कि फ़िज़ा ने उन्हें पुकार लिया। वह कुछ हैरत से ठिठकी तो वह उनके करीब चली आई और उनके बाजू थाम लिया। ज़िंदगी मुकाफ़ते अमल का एक सिलसिला है। उसके लहजे में नसीहत के साथ आज़ी भी थी। हीरा बाजी, दूसरों को खुशी देने से ख़ुद को भी खुशी मिलती है। आप बहुत अच्छी हैं। अपनी जहानत को रिश्ते जोड़ने में खर्च करें। अल्लाह ताला का इरशाद है कि रिश्तेदारों से मिलो, उनसे कतर ताल्लुक़ ना करो। अगर कोई लड़े तो सुलह करा दो। इस्लाम का हम फरीदा है, हम सबको मिलकर उसे अदा करना चाहिए। जो रिश्तेदारों से कतर ताल्लुक़ करता है, अल्लाह ताला उससे ताल्लुक़ कतर कर लेता है। उसके लहजे में नसीहत के साथ इल्तिजा भी थी। हीरा बाजी नरम पड़ने लगी। तो कुछ तुमने कहा, मैंने शायद लाशौरी तौर पर ऐसा किया हो, मगर यकीन मानो मैंने दिल से कभी किसी को दुखी नहीं करना चाहा। तुमसे ये या लुबना से कोई दुश्मनी नहीं है मेरी, फिर भी अगर तुम लोग हर्ट होते हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। प्लीज़, जो हो गया उसे भूल कर जीने में ज़्यादा मज़ा है। क्या ख्याल है हज़रात? बदर एकदम ही बोल उठा। अब्बू, समर भाई और चाचा जान के अलावा ताई अम्मा भी मुस्करा दी तो माहौल एकदम ही बदल गया। मगर समर भाई ने कहा, चलो आज सब मिलकर ही बाहर चलते हैं, एंजॉय करेंगे। सब ने कबूल किया। हीरा बाजी अपने ऊपर शर्मिंदा थी। उनका ब्रेन वॉश करके उनका मूड ठीक कर दिया तो हम वापस आने पर बदर ने उसकी कमरे में ले जाकर खूब खिंचाई की थी। वह भूला नहीं था। आइंदा से ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं करूँगा। इंशाअल्लाह ऐसा वक्त आएगा ही नहीं, बोली तो बदर ने खतरे उलझ कर उसे देखा। क्या मतलब? मतलब यह कि अब इस घर में इंशाअल्लाह कोई किसी से नहीं लड़ेगा। रिश्ते की नाजुक डोरियां सुलझ चुकी हैं। मैं उस वक्त गुस्से में आ गई थी। सॉरी फॉर दैट। रसानियत से उसने माफ़ी मांग ली तो बदर ने दिल से सब कुछ भुला दिया, और भुला तो बदर ने भी दिया था जब हीरा बाजी से माफ़ी मांग ली थी। मगर फिर भी वापसी पर हीरा बाजी अपनी आदत से मजबूर बदर को बरगला गई थी, और इसका असर तो होना ही था। वह ये सब जानती थी, इसलिए मामला सानी से कहकर बदर के पहलू में आ बैठी। ज़िंदगी को गुजारने का हुनर उसने सीख लिया था, अब कोई डर ना था। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।